بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی تصنیف حسن سراپا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت اقدس اور مہر نبوت پر۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت اقدس کشادہ اور خوبصورتی اور دلکشی میں اپنی مثال آپ تھی۔ دونوں مقدس کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت اقدس کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، اور ہم نے آپ کا غم امت کا وہ بار آپ سے اتار دیا جو آپ کی پشت مبارک پر گراں ہو رہا تھا۔ حضرت محرش بن عبداللہ رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ انہوں نے آقا نامدار علیہ السلام کو عمرہ کا احرام باندھتے ہوئے دیکھا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر مبارک کی جانب نظر اٹھائی تو اسے چاندی کے ٹکڑے کی طرح پایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک کشادہ تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہی سے ایک دوسری روایت بھی مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریڑھ کی ہڈی لمبی تھی۔ مہر نبوت، خالق کائنات نے اپنے برگزیدہ نبیوں اور رسولوں کو امتیازات نبوت عطا کر کے انہیں عام انسانوں سے ممتاز پیدا کیا، جبکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے عظمت و رفعت کا وہ بلند مقام عطا کیا کہ جس تک کسی فرد بشر کی رسائی ممکن نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی جو اس حکم ایزدی کی تصدیق کرتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ان کے بعد نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے مقفل کر دیا گیا۔ یہ مہر نبوت دونوں کندھوں کے درمیان ذرا بائیں جانب تھی۔ حضرت عبداللہ بن سرجیس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے مہر نبوت دونوں کندھوں کے درمیان بائیں کندھے کی ہڈی کے قریب دیکھی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے پوتے حضرت ابراہیم بن محمد کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات گنواتے تو طویل حدیث بیان فرماتے اور کہتے کہ دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین تھے۔ مہر نبوت خوشبوؤں کا مرکز تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پس میں نے مہر نبوت اپنے منہ کے قریب کی تو اس کی دل نواز مہک مجھ پر غالب آ رہی تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر نبوت کی حیت اور شکل و صورت کا ذکر مختلف تشبیہات سے کیا ہے۔ کسی نے کبوتر کے انڈے سے، کسی نے گوشت کے ٹکڑے سے اور کسی نے بالوں کے گچھے سے مہر نبوت کو تشبیہ دی ہے۔ یہاں اس امر کی وضاحت ضروری ہے کہ تشبیہ ہر شخص کے اپنے ذوق کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں مبارک شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی جو کبوتر کے انڈے کی مقدار سرخ ابھرا ہوا گوشت کا ٹکڑا تھا۔ حضرت ابو زید عمر بن اخطب انصاری رضی اللہ عنہ نے اس مہر نبوت کو بالوں کے گچھے جیسا کہا۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی پشت مبارک پر مالش کرنے کی سعادت بخشی تو اس موقع پر انہوں نے مہر اقدس کا مشاہدہ کیا۔ حضرت علیہ راوی نے عمر بن اخطب سے اس مہر نبوت کی کیفیت دریافت کی تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کندھوں کے درمیان چند بالوں کا مجموعہ تھا۔ حضرت ابو نضرہ اوفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر یعنی مہر نبوت کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا وہ مہر نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت اقدس میں ایک ابھرا ہوا گوشت کا ٹکڑا تھا۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مہر نبوت پر ہی مزید تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔